اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم شاہد بھائی، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام میری بہن، کیسی ہیں آپ؟ سنائیں جی۔ جی اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ یقیناً ہمارے حاضرین، ہمارے سامعین بھی خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین یا رب العالمین، آمین۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ ایک ایسا سوال لے کر آئے ہیں کہ مجھ سے بہت ساری خواتین نے اس چیز کا ذکر کیا، تو میں نے سوچا کہ میں شاہد بھائی سے اس کے جوابات حاصل کروں۔ شاہد بھائی، بہت سی خواتین کہتی ہیں کہ ہم نے ہر طرح کے وظیفے کر لیے، ہم نے ہر طرح کے نوافل پڑھے، ذکر کیے، سب کچھ کر لیا، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری حاجات کی تکمیل نہیں ہوتی، ہم جن مسائل میں گھرے ہوئے ہیں ان سے نکلنے کی کوئی راہ نظر نہیں آتی۔ تو کیا آپ اس سلسلے میں کہیں گے کہ ان کے دل بھی مطمئن ہو جائیں اور ان کو اس چیز کی سمجھ آ جائے کہ آخر ان کی دعائیں جو قبول نہیں ہو رہی تو اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ جی سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ جی۔ واقعی یہ تو بہت ہی بڑا سوال ہے اور چینل پہ ہمارے واقعی یہ بہت دفعہ پوچھا گیا ہے۔ بڑی مہربانی آپ کی، آپ نے سوال کو سلیکٹ کیا۔ یہ بڑا غور طلب معاملہ ہے۔ اصل میں جب تک ہم اللہ رب العزت کے نظام کو سمجھیں گے نہیں، شاید ہم اس سوال کی ان ڈیپتھ تک نہ پہنچ سکیں۔ اس کی گہرائی میں جانے کے لیے تھوڑے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فار ایگزامپل، اللہ رب العزت نے جو ہے وہ قرآن پاک میں آسان لفظوں میں فرمایا کہ جب یہ مجھ سے دعا کرتے ہیں تو میں ان کی دعائیں قبول فرماتا ہوں۔ جب یہ بات ہے تو اگر میں نے ایک دعا کی ہے، ہمارے ایک سبسکرائبر ویور ایک دعا کرتے ہیں تو وہ قبول نہیں ہو رہی، تو کیا وجہ کیا ہے اس کے؟ کیا دعا نہیں قبول ہو رہی یا اس کے پیچھے کچھ اور معاملہ ہے؟ یہ میں بھی کافی پریشان رہتا تھا کہ بعض دفعہ کہ یہ کام ایسا ہونے والا ہے اور میں چاہ رہا ہوں ایسا ہو جائے، تو یہ ابھی تک ہوا نہیں ہے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں چھوٹی سی ایک کہانی اپنی بتاؤں۔ جی پہلے بھی میں کافی ویورز کے ساتھ یہ شیئر کر چکا ہوں۔ میرے اوپر زندگی میں آج تک صرف ایک ہی مشکل آئی ہے، الحمدللہ۔ بچپن سے لے کے پیدائش تک آج تک میں نے کوئی، یہ میرے رب کریم کا احسان ہے کہ اللہ مجھے، وہ کہتے ہیں نا اللہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، وہ والی بات ہے کہ مجھ پر ایک ہی دفعہ ایک مشکل آئی۔ تو میں ہوا کیا کہ میرا جو ہے وہ ڈیورس کا قصہ چل رہا تھا، وہ معاملہ تھا ایسا، اور میں نہیں چاہ رہا تھا کہ میں نے ایک جو غصے میں کچھ کہا ہے اب وہ میرے اوپر وہ تھوپ دیا جائے یا ایسا ہی ہو جائے جیسے میں نے کہا ہے۔ میں نے تو غصے میں کہا تھا، تو میں اللہ رب العزت سے روزانہ دعائیں کر رہا تھا کہ اللہ کرے کہ یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے، ٹھیک ہو جائے۔ تو ایک دن میری سمجھ میں آ گیا، جب تقریباً 3-4 مہینے ہو گئے اور میں ہر نماز میں گڑ گڑا کے دعائیں مانگ رہا تھا، تو ایک دفعہ مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ معاملہ ٹھیک ہو نہیں رہا، اور آج تک ایسا ہوا نہیں ہے، آج تک ایسا ہوا نہیں ہے کہ میں نے اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کے دعا مانگی ہو اور وہ پوری ہو جائے۔ مجھے پریشانی اس بات کی تھی کہ کیا اب اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا؟ میں بڑا پریشان تھا۔ مجھے یہ اب پریشانی ختم ہو گئی مجھ پہ کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی، دوسری پریشانی نے مجھے گھیر لیا کہ شاید اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا۔ ایک دن مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ہمارے آفس میں ہی جماعت ہوتی تھی، تو سب لوگ نماز پڑھ کے، مغرب کی نماز تھی، اٹھ گئے، میں بیٹھا رہ گیا۔ میں نے کہا یا رب العزت، میں روزانہ تجھ سے دعائیں کرتا ہوں، ہر نماز میں دعائیں کرتا ہوں، اس معاملے میں میری عزت کا معاملہ ہے، میرے رب کریم مجھ پہ احسان کر یہ معاملہ، تو یہ ابھی تک تو نے نہیں کیا۔ اچانک سے میں یہ دعا مانگ رہا ہوں تو اچانک سے میں نے اپنا، وہ کہتے ہیں نا جیسے وہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلا۔ میں نے رنگ بدلا، کیسے میرا رنگ بدلا مجھے نہیں پتا۔ میں نے ایک دعا کرنی شروع کر دی۔ دعا کیا کی سنیں، یا اللہ تو میری یہ دعا قبول نہیں کر رہا، اور آج تک ایسا ہوا نہیں کہ تو نے میری دعا قبول نہ کی ہوئی ہو، ہم میرے ساتھ ایسے ایسے مسئلے ہوئے، ٹھیک ہے یا اللہ یہ معاملہ میں یا رب العزت تجھ پہ چھوڑتا ہوں۔ میری سائنس تو ساری فیل ہو گئی، میں جو چاہتا تھا مجھے لگ رہا ہے کہ یا رب العزت وہ تجھے منظور نہیں ہے، اب تو کر جو تجھے منظور ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جو تو کرے گا وہ میرے حق میں بہتر ہوگا، آئندہ سے میں یا رب کریم تجھ سے یہ میں دعا
نہیں مانگوں گا کہ یہ میرے ڈیورس کا مسئلہ حل ہو جائے۔ یقین کریں کہ میرے اوپر ایک سیٹسفیکشن طاری ہو گئی، ایسی سیٹسفیکشن طاری ہوئی، مجھے یہ پتہ تھا کہ میں جس کے ساتھ ڈیورس کا قصہ چل رہا ہے اس کے ساتھ میری زندگی نبھنے والی نہیں ہے، کیونکہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں تھی، ایک مائنڈ سیٹ ہی نہیں تھا، ایک یہ مجھے معلوم تھا، لیکن میں یہ سوچا تھا کہ چلے میں کوشش کروں گا کہ ایڈجسٹ ہو جاؤں۔ اس وقت جو میرے اوپر سیٹسفیکشن طاری ہوئی نا، اور اس کے بعد پھر کچھ ہی دنوں کے بعد ڈیورس ہو گئی اور اللہ رب العزت نے میری وائف کے ساتھ یہ میری منگنی ہوئی، تو اچانک میری لائف میں ایسی چینج ہوئی۔ اور شادی کے بعد جب میرے مطلب یہ کہ وائف سے میرا واسطہ پڑا تو میں نے کہا یہ تو دنیا ہی بدل گئی۔ میں نے رابعہ یقین کریں کہ 20 نوافل شکرانے کے اللہ رب العزت کے حضور ادا کیے کہ یا اللہ تو نے میری دعائیں نہیں سنی تھی، اگر یا رب کریم تو وہ میری دعا سن کے میرا کام وہ کر دیتا تو آج میں گھٹ گھٹ کے جی رہا ہوتا، آج میں گھٹ گھٹ کے جی رہا ہوتا۔ تو اس سے مجھے اندازہ ہوا تھا کہ اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی تو اس میں رب کریم کی حکمت شامل ہوتی ہے۔ ایک چیز یہ کہ آپ ہمیشہ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اے اللہ مجھے اپنی رضا میں راضی رہنے کی توفیق عطا فرما۔ جی بالکل، اسی لیے مطلب میں نے جو اللہ رب العزت سے جو ہے وہ عرض کی تھی وہ یہی تھی کہ یا رب العزت مجھے لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ درست نہیں ہے، تو وہ میرے حق میں کر دے جس میں تیری رضا ہے۔ تو یہ ایسا ہوا۔ ہاں اگر فار ایگزامپل کوئی آپ کسی مصیبت میں پھنس گئے ہیں، آپ کے اوپر کوئی کیس ہو گیا، کوئی بچے کی پریشانی ہو گئی ہے، کوئی بچہ بیمار ہو گیا ہے، تو آپ ٹھیک ہے کہ حکمت تو ہوتی ہے اللہ کی، تو ناظرین آپ سے میری یہ درخواست ہے کہ ایک طریقہ اختیار کرے جو میں نے اختیار کیا تھا، اور یقین کرے کہ مجھے میرا رب کریم اس وقت بھی گواہ ہے جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ مجھے اللہ رب العزت نے ہمیشہ، یقین کریں کہ رب کریم نے مجھے بلیس کیا، مجھے جو ہے میری دعا سنی اور میرے حق میں اللہ رب العزت نے فیصلہ کیا۔ رابعہ میں کیا کرتا تھا کہ میں جب ایسے پریشان ہوتا تھا کہ کوئی کام میرا اٹکا ہوا ہے، پریشانی آ گئی ہے، کچھ بھی ہو گیا ہے، تو میں اپنے آرام اور سکون کو چھوڑ دیتا تھا، بستر کو چھوڑ دیتا تھا۔ میں بستر کو چھوڑ کے اپنا ہی میرا ایک کمرہ ہوتا تھا، ایک بیچلر اکاموڈیشن تھی میری، وہاں میں اپنے کمرے میں مصلی بچھا کے میں یہ دیکھتا تھا کہ یہ مطلب عصر اور مغرب کے بیچ کا وقت تو نہیں ہے، باقی اوقات میں کسی وقت بھی مصلی بچھا کے 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا تھا یا رب کریم کی محبت میں کہ یا رب کریم مجھے تجھ سے بہت پیار ہے، تو میرا رب کریم ہے، تو میرا دوست ہے۔ میں جب 5 سال کا بھی تھا نا، تو مجھے کہتے تھے نا، میری بہنیں سوال کرتی تھی کہ اللہ کا پتہ ہے کون ہے؟ اللہ کو میں کہتا تھا میرا دوست ہے، تو وہ کہتی تھی کہ اللہ دوست ہے، ایسی تو نے دوست بن گیا ہے، تو دوست کے لیے تو بڑی دوستی کا حق ادا کرنا پڑتا ہے۔ تو میں نے کہا بس میرا دوست ہے، میں دل میں کرتا ہے دوست کرنے کو، تو میں یقین کریں کہ میں کہتا تھا کہ اے دوست تو اس جہان کا پالنے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، سب کچھ تیرے حق میں ہے، میں تیرے حضور تیری محبت میں یہ 2 رکعت نماز ادا کر رہا ہوں نفل، میری کچھ حاجات ہیں وہ میں تجھے بعد میں بتاؤں گا، پہلے ہی نہیں، 2 رکعت خشوع و خضوع کے ساتھ۔ میں کہتا تھا کہ مجھ سے کوئی زیر زبر کی بھی مسٹیک نہ ہو، اور میں پھر خوبصورت لمبی لمبی آیات پڑھتا تھا تاکہ اللہ کو پتہ چلے کہ مغرو نہیں پہ لاندہ، یہ مجھے ٹال نہیں رہا، ٹھیک ہے نا۔ میں پھر لمبی لمبی جو ہے ایک سورت ختم ہوئی دوسری شروع کر دی، دوسری ختم ہوئی تیسری شروع کر دی۔ اصل میں اس وقت ایک کیفیت جو بندے پر طاری ہوتی ہے نا، وہ سرور کی کیفیت، سرور کی اس وقت دل چاہتا ہے کہ بندہ تلاوت کرے۔ تو میں پھر جب یہ 2 رکعت ہی میری آدھے گھنٹے کی ہو جاتی تھی، یہ کرنے کے بعد میں بیٹھتا تھا نا، پھر میں سمجھتا تھا کہ ہاں اب میں شاید تھوڑا سا اس لائق ہو گیا ہوں کہ میں اپنے رب کریم کے حضور بیٹھ سکوں۔ پھر بیٹھنے کے بعد میں اتحیات میں جیسے جو پوزیشن ہوتی ہے اس میں بیٹھ کے میں پھر ہاتھ اٹھا لیتا تھا اور میں کہتا تھا یا رب کریم تیرے علاوہ اور کوئی بھی نہیں، تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ وسیلہ ہیں، تو میں ان کے وسیلے سے تجھ سے یہ مانگتا ہوں، اگر تو مجھ سے راضی ہے تو یا رب کریم میں اس جو ہے وہ اس دوستی کے حق میں، اور تو میرا رب ہے، سب سے پہلے تو اس حق میں کہ تیرے علاوہ اور ہے ہی کوئی نہیں، تجھ سے علاوہ میں آدھا پونا گھنٹہ دعائیں مانگتا رہتا تھا، اور اس کے بعد اپنا سر سجدے میں لے جا کے، سجدے میں کرنے کے بعد یقین کریں کہ سجدے میں لے جا کے آیت الکرسی پڑھنی، سورہ فاتحہ پڑھنی، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنی، چاروں کل پڑھنے، اور یہ سارے پڑھنے کے بعد سجدے کی حالت میں ہی
गिड़ गिड़ाना शुरू कर देता था। यही सजदे की हालत में मैं पढ़ा हूँ, या रब ये मसला मेरा हल कर दे, या रब ये मेरा मसला हल कर दे, या रब ये मसला हल कर दे। यहाँ तक कि मैं रोना शुरू कर देता था कि मुझे हिचकी बन जाती थी, रिक्कत तारी हो जाती थी, और जब मेरा सांस उखड़ने लगता था तो फिर मैं अपना सर उठाता था सजदे में, और 2-3 सांस लंबे लेके फिर सजदे में चला जाता था, और 1.5 घंटा यकीन करें मैं इस हालत में रहता था। और अब आपको एक मज़े की बात बताऊं, जब मैं सजदे की हालत से उठता था ना, दुआ वगैरह मांग के, यकीन करें कि मेरी दिल की हालत, मेरी कल्बी कैफियत ये होती थी कि जैसा मेरा काम हो चुका है। मुझे महसूस हो जाता था मेरे दिल को कि मेरा अब काम हो चुका है, और इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे दिल पे एक सुकून तारी कर देता था। उसी सुकून के तहत ही मैं कहता था, या रब तेरा लाख लाख शुक्र है, तेरा मैं रब्बे करीम शुक्र है कि तूने मुझे तौफीक अता फरमाई कि मैंने तेरे हुजूर अपने हाथ उठाए। और उसके बाद मुझे ख़बर आती थी कि आपका काम हो गया है, आपका काम हो गया है। और इसी तरीके से मैं रब्बे करीम से मांगता हूँ। और उसके बाद मेरा जो वजीफ़ा होता था, मैं एक ख़ास वजीफ़ा करता रहता था, उठते बैठते भी। वो वजीफ़ा जो मेरा होता था, जो मुश्किलात के अलावा खुशी में भी, अल्लाह को ये पसंद तो है कि मुश्किल में आप उसको याद करें, लेकिन अल्लाह को ये उससे ज़्यादा पसंद है कि आप खुशी में अल्लाह को याद करें। जब आप खुशी में अल्लाह को याद करते हैं ना, वो होता है याद करना। तो मेरा एक ज़िक्र होता था, वो क्या था, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। किसी ने कहा ना कि शायद भाई आपके पास ये चीज़ खूबसूरत है, ये बड़ी प्यारी है, मैं कहता था सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। खजूर किसी ने सामने दे दिया है, ये खजूर खाएं, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। ये शरबत है जी, ये पिएं, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। यकीन करें कि मुझे लगता है कि ये मेरे रब्बे करीम को ये इतना पसंद है, ये वाला ज़िक्र इतना पसंद है कि जो बंदा ये ज़िक्र करना शुरू कर देता है, जिसका ये ज़िक्र बन जाता है, फिर रब्बे करीम उसकी भी दुआएं कबूल करना शुरू कर देता है। और दूसरी एक और चीज़ होती है, हमेशा हर बंदे से अपने लिए दुआ करने का कहें, कभी भी किसी को अंडर एस्टीमेट मत करें। हत्ता कि मेरी वालदा मोहतरमा तो ये भी कहती थी कि दीवारों से भी कहो कि मेरे लिए दुआ करें। एक मिसाल थी कि कोई बंदा छोड़े मत, परिंदों से कहो हमारे लिए दुआ कहें। कैसे? परिंदों को खाना खिलाएं तो आपके लिए दुआ करते हैं, मछलियों को जाके डालो खाना, वो आपके लिए दुआ करें। जिस मखलूक है, चींटियों को डालो, बिल्लियां हैं उनको डालो, ये सब आपके लिए चीज़ें दुआ करती हैं। जितनी ज़्यादा आपके लिए दुआएं होंगी, उतना ही ज़्यादा आपके ऊपर अल्लाह का फ़ज़ल और बरकत जारी रहेगी, और इससे दुआएं भी जल्दी कबूल होना शुरू हो जाती हैं, और दुआ कोई भी रद्द नहीं जाती। कुछ दुआएं ऐसी हैं जो कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रख ली जाती हैं, हिकमतन रख ली जाती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत वाले दिन वो हमें सवाब की सूरत में, हसनात की सूरत में पेश करेगा। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जब उनको सवाब तो उनका होगा नहीं, गुनाह ज़्यादा होंगे। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहेगा कि ये तुम्हारी दुआएं थी, मैंने तुम्हारा पलड़ा भारी कर दिया, वो जनाब ढाल बन जाएंगी, तो बंदा पता है क्या कहेगा, काश के दुनिया में मेरी दुआ कबूल ही ना हुई होती। तो ये है सारी चीज़। शाहिद भाई, आपसे जो मैंने सवाल किया कि दुआएं कबूल क्यों नहीं होती, यकीनन हमारे व्यूवर्स को उसका मुकम्मल जवाब मिल गया होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस कदर आपको अता कर रखा है, आप उसमें से जब किसी दूसरी मखलूक पर या अपने जैसी ही मखलूक पर खर्च करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यकीनन अपने दिए हुए रिस्क में कभी कमी नहीं करेगा, बल्कि उसमें मज़ीद बरकत अता फरमाएगा। इंशाअल्लाह। दिल खोल कर सदक़ात किया कीजिए, दिल खोल कर भलाइयाँ और नेकियाँ किया कीजिए। नफ़रत और बुग़्ज़ को दिल में कभी भी जगह न दीजिए, तो इंशाअल्लाह आपके मुंह से निकली हुई हर बात यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके हक़ में भी और आपके इर्द गिर्द के लोगों के हक़ में भी कबूल फरमाएगा। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज की हमारी वीडियो यहाँ तक ही है। इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपके लिए हाजिर होंगे। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा और हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको ईमान और सेहत वाली बेहतरीन ज़िंदगी और ईमान पर हाथ अता फरमाए। आमीन या रब्बुल। अल्लाह हाफिज़।